بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف کی۔ اگر آج حفاظتی ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود نواز شریف کا گرفتار ہونا طے ہے۔ ایسی کیا قانونی پیچیدگی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کو جیل جانا پڑے گا، اور نواز شریف بغیر جیل جائے ان کو کسی صورت بھی ریلیف نہیں مل سکتا؟ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں آج جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جج بشیر کی ہمشیرہ کا کل انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی کل سسٹر کا انتقال ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کل سیکنڈ ٹائم ہی یہ درخواست دائر کی گئی احتساب عدالت میں، اور حفاظتی ضمانت جو نواز شریف کی تھی توشہ خانہ کیس میں، وہ حفاظتی ضمانت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی وکلا ٹیم نے اس احتساب عدالت سے رجوع کیا تھا، چونکہ اس میں دائمی وارنٹ گرفتاری جاری تھے۔ اس پر عدالت نے آج کا نوٹس کیا تھا اور آج نیب سے جواب طلب کیا تھا۔ اب آج جج محمد بشیر صاحب جن کی ہمشیرہ کی کل ڈیتھ ہوئی ہے، وہ آج صبح سویرے عدالت پہنچ چکے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ معزز ججز کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہر جج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جج محمد بشیر صاحب کی ہمشیرہ کی کل ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ آج عدالت پہنچ گئے، اور دوسری جانب ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کے پاس عمران خان کی پوسٹ ریسٹ بیل تھی، بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست تھی، اور معزز جج صاحب ایک ہفتہ چھٹیوں پہ تشریف لے گئے تھے، چونکہ اس کیس میں جو جج صاحب کی اہلیہ محترمہ بیمار تھیں۔ عمران خان کی پوسٹ ریسٹ بیل تھی، اہلیہ محترمہ بیمار تھیں، ایک ہفتے کی چھٹی پر جج صاحب تشریف لے گئے تھے، اور آج نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے معزز جج صاحب، باقی بھی کیسز ہیں عوام الناس کے، جج صاحب تشریف لائیں، تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور قانون انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، اور بھلے جیسے بھی ہو انصاف ہو تو رہا ہے نا، بڑی بات ہے جی، بڑی بات۔ آپ نے دیکھا ہوگا عامر فاروق صاحب بھی تشریف لے گئے تھے جب عمران خان کی سٹے لینا تھا توشہ خانہ کیسز میں، اور نیچے جج دلاور کوئی ایک دن بھی عدالت کا ناغہ کرنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ تو وقفے کے بعد بھی اور عدالتی ٹائم کے بعد بھی تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو عمران خان نے درخواست دائر کی تھی، ایک فیصلہ چیلنج کیا تھا، اور اس میں سٹے لینا تھا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک ہفتے کے لیے ان کی صحت علیل ہو گئی تھی اور وہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جو جج محمد بشیر صاحب ہیں، وہ کل شام ان کی ہمشیرہ کی ڈیتھ ہوئی اور وہ آج عدالت میں پہنچ گئے۔ تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہر آدمی کے لیے ایکویلٹی آف سٹیزن کا جو کنسیپٹ ہے آرٹیکل 25، وہ کہتا ہے کہ ہر شہری قانون کی نظر میں ایک جیسا ہے، برابر ہے، تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ تمام شہری ایک جیسے سلوک کے مستحق ہیں۔ اچھا، نواز شریف جب گئے تھے، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، نواز شریف 2 مقدمات میں سزا یافتہ تھے، ایک ایون فیلڈ ریفرنس تھا اور ایک العزیزیہ ریفرنس تھا۔ بیسیکلی 3 ریفرنس تھے جو پاناما کے بعد جے آئی ٹی بنی تھی، اور واجد ضیاء کی جے آئی ٹی نے تفتیش کی تھی، اس میں 3 مقدمات بنے تھے۔ ایک جو ایون فیلڈ تھا جس میں مریم نواز کو بھی سزا ہوئی تھی اور نواز شریف کو 14 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اس کیس میں نواز شریف کی حد تک سزا سسپینڈ، مریم نواز کی بھی سزا اس میں سسپینڈ ہو گئی تھی، اور دوسرا پھر جو العزیزیہ تھا اس میں بھی 10 سال کی سزا ہو گئی۔ تو ایک ریفرنس تھا اسی جج محمد بشیر کے پاس ایون فیلڈ کا، جس میں 14 سال کی سزا ہوئی، اور 2 ریفرنس تھے جج ارشد ملک مرحوم کے پاس، ایک العزیزیہ تھا اور ایک فلیگ شپ ریفرنس تھا۔ فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا تھا، اور العزیزیہ میں 10 سال کی سزا سنا دی نواز شریف کو۔ فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کو چیلنج کیا ہوا ہے نیب نے، جبکہ جو العزیزیہ میں جو سزا تھی، اب پہلی جو سزا تھی ایون فیلڈ میں وہ تو سسپینڈ ہو گئی، جو العزیزیہ فلیگ شپ العزیزیہ ریفرنس تھا اس میں جو مل تھی ریفرنس، اس میں صرف 8 ہفتوں کے لیے سزا معطل ہوئی تھی۔ پہلے میں سزا معطل ہو چکی تھی، اپیل پینڈنگ تھی، دوسرے میں صرف 8 ہفتوں کے لیے انٹرم بیل ملی تھی، پوسٹ ریسٹ انٹرم بیل۔
اب اس کے بعد نواز شریف نے لاہور ہائی کورٹ سے 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت لی، 4 سال کے بعد وہ اب تشریف لا رہے ہیں۔ اب آج ان کی عدالت میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہے۔ یہ نہ کوئی 426 کے تحت CRPC کی کوئی سیکشن کے تحت درخواست دی گئی ہے جس میں عدالت سے کوئی سزا کو سسپینڈ کروانا مقصود ہے، ایسی کوئی درخواست نہیں ہے، نہ 561A CRPC کے تحت کوئی درخواست دائر کی گئی۔ یہ سمپل ہے 199 کے تحت حفاظتی ضمانت کی حد تک۔ اب نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ، جیسا کل ہم نے دیکھا، تیز ترین انصاف کی مثال قائم کی گئی اور حالات یہی نظر آ رہے ہیں کہ جی انصاف ہو جائے گا اور نواز شریف کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی۔ نہ صرف احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب ان کو حفاظتی ضمانت دے دیں گے توشہ خانہ کیس میں، بلکہ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اگر ریلیف مل جاتا ہے تو اس کے بعد 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان آ جاتے ہیں اور اس سے اگلے دن 23 اکتوبر کو وہ پیش ہو جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے سرنڈر کا۔ پہلے تو حفاظتی ضمانت ہے نا، حفاظتی ضمانت یہ ہے کہ جی ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کریں۔ تو چونکہ یہ سزا یافتہ ہیں تو سزا یافتہ کے لیے عدنان ورسز سرکار، یہ 2015 کا آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے، 3 ججز کی ججمنٹ ہے، اور اس کو پھر جو طارق مسعود صاحب ہیں، سردار طارق، انہوں نے رانا آصف کیس میں بھی اس کو اپہیلڈ کیا اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے 2023 میں رانا آصف کی اپیل خارج کی۔ رانا آصف عدالت میں پیش ہوتے تھے لیکن گرفتار نہیں ہوئے تھے، اور آصف سعید کوسہ ججمنٹ دے کے گئے کہ آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے سرنڈر کریں، مطلب پولیس کے سامنے سرنڈر کریں، گرفتاری دیں، اور بغیر گرفتاری کے اگر آپ صرف عدالت میں بھی پیش ہو جائیں تو وہ سرنڈر نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو نواز شریف کی حفاظتی ضمانت نہیں بنتی چونکہ وہ مجرم ہیں، اور جس کے مجرم کی سزا سسپینڈ ہونے کے لیے ایکچول سرنڈر بیفور دی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے وہ کرنا ضروری ہے، تو حفاظتی ضمانت تو بالکل بہت لو سکوپ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اشتہاری ہے، اگر اشتہاری صرف عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے انف ہے، اگر کوئی ملزم ہے اور اشتہاری ہے اور وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے اس کو ضمانت مل جائے گی۔ اس کے لیے ایکچول گرفتاری کا کنسیپٹ نہیں ہے، مجرم کے لیے ایکچول گرفتاری کا کنسیپٹ ہے۔ اب اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس بہت ایکسٹرا پاکستان کی تاریخ میں پہلا کیس بننے جا رہا ہے، اور ایکسٹرا آرڈینری ریلیف جب بھی بنے تو وہ ان بڑوں کے کیسز میں ہی بنے۔ نواز شریف کوئی پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل، ہم سنتے ہیں ضمانت کب، عبوری ضمانت قبل از گرفتاری، لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا عبوری ضمانت بعد از گرفتاری ملی نواز شریف کو، پھر 4 ہفتوں 50 روپے کے اسٹامپ پر 4 ہفتوں کے لیے جانے دیا، اور 4 سال نواز شریف واپس نہ آئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا۔ مریم نواز کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے کہا 10 دن پہلے آپ نے مریم نواز کو انفارم کرنا جی کہ گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف تو ہمیشہ ان لوگوں کو ملے، آج بھی اگر وہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ملتا ہے اور ان کو جو عدالت کی جانب سے حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر یہ سوموار والے دن 23 اکتوبر کو یا 24 اکتوبر تک ان کو حفاظتی ضمانت ملتی ہے اور توشہ خانہ میں تو یہ پیش ہوں گے اور وارنٹ ختم ہو جائیں گے، ان کے سرنڈر کرنے سے وارنٹ ختم ہو جائیں گے، بات ختم، مچل کے جمع کروائیں گے، ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن اب اگلی بات آ جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا یافتہ ہیں اور بطور سزا یافتہ جب پیش ہوں گے تو سزا یافتہ کی اپیل پہ اپیل اگر دائر ہوتی ہے اور اس میں سرنڈر کیے بغیر سزا سسپینڈ نہیں ہونی۔ اب سرنڈر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر نیب گرفتار کر لیتا ہے نواز شریف کو تو اس کے بعد جیسے توشہ خانہ میں پہلے نیب کو نوٹس ہوئے تھے اور 1 سے 1.5 ماہ ریکارڈ آیا، سارا کچھ ہوا اور اپیلوں کو دوبارہ فکس کیا، چونکہ پہلی اپیلیں عدم پیروی خارج ہو چکی تھیں، پھر عدم پیروی خارج ہونے کے بعد اب وہ ٹائم بارڈ ہو چکی ہیں، اپیلیں ٹائم بارڈ ہو چکی ہیں، تو ٹائم بارڈ اپیلوں کو اب دوبارہ فکس کرنا، ٹائم بارڈ اپیلوں میں سب سے پہلا آبجیکشن ہوگا کہ یہ لمیٹیشن اپنی پوری کر چکی ہیں، تو ٹائم بارڈ اپیلوں میں سزا کیسے سسپینڈ ہوگی؟ چونکہ بغیر اپیل کے سزا نہیں سسپینڈ ہو سکتی، اپیل کے بغیر سزا سسپینشن کی اب اپلیکیشن ہی نہیں دے سکتے، وہ تو ساتھ انٹرم اپلیکیشن ہوتی ہے، تو اپیل بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر وہ ٹائم بارڈ ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر بغیر ایکچول سرنڈر کے آپ ان کی سزا سسپینڈ نہیں کر سکتے۔ تو موٹی بات میں آپ کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دے کے
پاکستان تو لایا جا سکتا ہے، اس کے بعد نواز شریف کی سزا سسپینڈ ہونا، آپ اپنا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو اوپر سے نیچے تک بھی الٹا کے رکھ دینا، تو بغیر گرفتاری کے اور وہ بھی لمبے عرصے کے لیے گرفتاری کے سزا سسپینڈ نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ضابطہ فوج آپ کو ایک الگ CRPC لکھنا پڑے گی۔ 199 میں تو آپ کے پاس بہت اختیارات ہیں، لیکن جہاں سزا سسپینڈ ہونے کا معاملہ آئے گا، اپیل کی لمیٹیشن کا آئے گا اور ٹائم بارڈ کا آئے گا، وہاں آپ کے لیے مسائل بہت بڑھ جائیں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کیس میں اپیل قاضی فیض عیسیٰ نے اس وجہ سے خارج کی تھی، وہ ٹائم بارڈ تھی، بھلے وہ میرٹ کے اوپر تگڑی اپیل تھی لیکن وہ ٹائم بارڈ تھی، ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ تو اب یہاں نواز شریف کی اپیل بھلے میرٹ کے اوپر بنتی ہو لیکن وہ ٹائم بارڈ ہو چکی ہے۔ جس ملزم کو عدالت نے مجرم کو بلایا اور وہ عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، تبھی تو عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ طور پر نواز شریف کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے تھے، جب اشتہاری ہونے کی کارروائی شروع کی گئی تھی نواز شریف کے وکلاء پیش ہوئے۔ اتنا لمبا عرصہ ڈیلے کے بعد، اس عرصہ میں وہ بیرون ملک دورے کرتے رہے، وہ عمرے پر جاتے رہے، وہ امریکہ جاتے رہے، تو کیا وہ پاکستان آ کے اپنی جو اپلیکیشن نہیں دے سکتے تھے؟ تو جو ٹائم بارڈ ہے کرمنل لاء میں، ایک ایک دن کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس حد تک آگے بڑھتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔